السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ آج سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ 9 مئی واقعات سے متعلق جو ملٹری کورٹس پہ سویلین کا ٹرائل تھا اس پر آج فیصلہ آیا ہے۔ فیصلے کی کیا تفصیلات ہیں اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ رات گئے بھارت نے بزدلانہ کارروائی کی اور پاکستان میں سویلینز کو نشانہ بنایا، اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے، فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں جوائن کیا ہے طیب بلوچ سے، بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب۔ یہ بتائیں کہ فیصلہ جو آیا ہے ملٹری کورٹس کا اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ نے سویلین کے کورٹ مارشل سے متعلق جو انٹرا کورٹس اپیل تھیں ان پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب فیصلہ جو ہے آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ 5-2 کے تناسب سے آیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، جن کے سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے ہیں، انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ سویلین کا کورٹ مارشل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آرمی ایکٹ کی دفعات کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا تھا گزشتہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین سے متصادم قرار دیا گیا تھا، اس کو بحال کر دیا، اس کو بھی بحال کر دیا ہے۔ تو اب آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے، جو انتشاری ہیں، جو فسادی تھے، اب ان کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کی اجازت مل گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس 5 ججز کا جو اکثریتی فیصلہ ہے، اس فیصلے میں حکومت کو بھی کہا گیا ہے کہ 45 روز کے اندر آپ نے اپیل کا حق جو ہے وہ دینا ہے، اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہے، واٹ ایور جو بھی حکومت وہ اڈاپٹ کرتی ہے طریقہ کار، لیکن اپیل کا حق بھی ایک شرط لگا دی گئی ہے یا قدغن لگا دی گئی ہے کہ اگر ان کا ملٹری ٹرائل تو ہوگا یا ہو سکتا ہے سویلین کا، لیکن سویلین کو اپیل کا حق جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ حکومت کو اور پارلیمنٹ کو یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ بالکل اپیل کے لیے آپ جو ہے قانون سازی کریں 45 دن کے اندر اندر، لیکن جسٹس مندوخیل جو ہے، جمال خان مندوخیل، اور اس کے ساتھ ساتھ نعیم اختر افغان، انہوں نے ڈائسینٹ کیا ہے۔ اور اگر ہم 2 صفحات پر مشتمل جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا نوٹ پڑھیں تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آرمی ایکٹ کو ہی آئین سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ تو کیوں یہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے اتنا ٹف قسم کا جو ہے تو ڈائسینٹنگ نوٹ آیا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، جمال خان صاحب نے جو نوٹ دیا ہے، نعیم افغان نے ان کو اس کا ساتھ دیا ہے، کمپنی دی ہے، تو یعنی 2 ججز کا یہ نوٹ ہے بیسیکلی۔ وہ اس میں واضح طور کے اوپر ان کا اپنا ایک اوپینین ہے، اپنا ایک رائے ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلوچستان سے ہیں، وہاں پہ حالات بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، ان کا جو سوچنے کا سمجھنے کا جو اپروچ ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر سویلینز کی اجازت دے دی جائے سویلین کو کورٹ مارشل کرنے کی، تو پھر وہ جو سویلین کے جو حقوق ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے کہ عالمی جو کنونشنز ہیں، جو قوانین ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو تبھی جا کر انہوں نے جو ہے وہ اس کورٹ مارشل کی اجازت نہیں دی سویلین کے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ ون اینڈ اونلی صرف سول اس کے لیے ہے، ملٹری ملٹری کے لیے ہے، اور وہ بھی فوج کا ڈسپلن اور وہ چیزیں برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ تو اس کو سویلین پہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور سویلین پہ اس وجہ سے ان کا ہے کہ سویلین کے لیے الگ پورا سٹرکچر، کورٹ کا سٹرکچر موجود ہے، کورٹس ہیں، وہ ان کا ٹرائل کرتی ہے، واٹ ایور ان کے اوپر جتنا بڑا بھی کوئی بڑا جرم کیوں نہ ہو، اس کے لیے متعلقہ فورم جو بنتے ہیں وہ عام عدالتیں بنتی ہیں، ملٹری عدالت یا ملٹری کورٹ نہیں بنتی۔ تبھی انہوں نے اس نقطے کی وجہ سے جو ہے اپنا ایک اختلاف جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کو مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جمال خان صاحب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، نعیم افغان صاحب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور باقی جو 5 ججز ہیں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے۔ یہ جو ڈائسینٹنگ نوٹ آیا ہے 2 صفحات پر، اس کی ابھی تفصیلی وجوہات سامنے آنی ہے، لیکن جو ریجڈنس آج کل جسٹس جمال خان مندوخیل
کی نظر آ رہی ہے ریمارکس کے ذریعے. تو جب 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا، 26ویں ترمیم کا معاملہ جب سامنے آ رہا تھا، تو اس وقت ہمیں یہ اطلاعات ملی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کافی پر امید تھے آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے، یا پھر جب بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا تو آئینی عدالت کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے لیے بھی وہ پر امید تھے کہ آئینی عدالت کی سربراہی ان کو دی جائے. اور انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، آپ کے بھائی کا بھی نام چل رہا ہے، یعنی کہ میرا نام بھی چل رہا ہے. تو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو کچھ مایوسی ہے، اس لیے ان کے ریمارکس میں اتنی جو ہے تو سختی آئی ہے. پاک بھارت پہ بات کرتے ہیں. رات کو جو ہے تو کارروائی کی گئی بھارت کی جانب سے اور سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 25 سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کی وجہ سے ایک جماعت کو موقع مل گیا ہے دوبارہ سے پولرائزیشن والی جو سچویشن ہے وہ کرنے کا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام جو رات کو ہوا اور جو پاکستان نے جواب دیا، یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آنے والے دنوں میں ہوگا، جب آئی ایس پی آر کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جائے گا کہ ان کا کیا فیٹ ہے، کیونکہ ان پر بھی انکوائریز وغیرہ چل رہی ہیں 9 مئی کے واقعات کو لے کر. تو یہ اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو الگ الگ سچویشنز ہیں، لیکن ان سچویشنز میں کامن جو ہے وہ پی ٹی آئی بن رہی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے دشمن ممالک ہیں، اور خاص کر انڈیا ہمارا روایتی دشمن ہے، ہمارا پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کوئی بھی اپرچونٹی جو پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہو اس کو ضائع نہیں کرتا، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں جو ہے ہدف بناتا ہے. اور اس نے بنایا، ہمیشہ بنایا، اور آج بھی آپ نے کل رات کو جس طریقے سے اس نے در اندازی کی، جس طریقے سے اس نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں، جس طریقے سے اس نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی، تو ریٹالیشن بھی ہم نے کی. لیکن انڈیا نے تو اپنی دشمنی ہے، ہمیں انڈیا سے گلہ نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ملک ہے، وہ ہم اس سے نمٹ لیں گے. لیکن اصل مسئلہ ہے جو پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں، یہ اگر انڈیا کے نریٹو کو لے کے چلے، اگر انڈیا کی خواہشات کو پورا کرے، اور وہ پولرائزیشن کو مزید جو ہے وہ تقویت دیں، تقسیم کریں، ہمارے اداروں کو ملعون ٹھہرائیں، تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ یہی ہے کہ انڈیا کو ہی خوش کیا جا رہا ہے نا. آپ دیکھیں، اب میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ پاک انڈیا جنگ سے بھی جڑا ہوا ہے، ہمارے پولیٹیکل حالات سے بھی جڑا ہوا ہے، اور آج کے فیصلے سے بھی جڑا ہوا ہے. وہ ہے 9 مئی کا ثانیہ، 9 مئی کا واقعہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب جی ایچ کیو پر، اب باقی ٹھیک ہے پورے پنجاب میں 35 جگہوں پہ آلموسٹ انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن جی ایچ کیو پر حملہ کرنا 1947 سے لے کر آج 2025 تک انڈیا کی خواہش ہے، رہی ہے، دشمن ہے، لیکن وہ کبھی پورا نہیں کر سکا اپنی خواہش کو. ہم جنگوں میں گئے، جدل میں گئے، بہت کچھ کیا، لیکن وہ خواہش اس کی پوری کی طریقے انصاف نے، اس کے بلوائیوں نے، اس کے انتشاریوں نے. وہ جو پاک فوج کا ایک سمبل ہے جسے کوٹ آف آرم کہتے ہیں، وہ دو دھاری تلوار، وہ جو ڈبل سوارڈ ہے گرین، اس میں، تو وہ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ اویزا تھا. وہ میں نے جب فوٹیج دیکھی تو میرے ذہن میں ایک دم، پھر میں نے جب انڈین چینل پہ جا کے دیکھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی ایچ کیو انڈر سیج. ٹھیک ہے، تو وہ انڈیا میں ڈھول بجائے جا رہے تھے، مودی خوش تھا، وہ پوری رجیم جو مودی کی ہے، جو آر ایس ایس ہے، وہ جشن منا رہی تھی، اور پاکستان میں ان کے لیے کام کون کر رہا تھا؟ تحریک انصاف ہی کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اب بھی جب انڈیا براہ راست پاکستان پہ چڑھ دوڑا ہے، پاکستان کی سالمیت کو وائلیٹ کیا ہے، تو اس میں بھی پی ٹی آئی اپنا وہی کردار، جس کو آپ فتنہ کا کہیں، فساد کا کہیں، انتشار کا کہیں، وہ اپنا بخوبی نبھا رہی ہے. میں یوں اگر آپ کو مزید کلیریفائی کروں تو الیکشن کمیشن کا جو میں نے ریکارڈ دیکھا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے پیچھے انڈین فنڈنگ ہے.
بالکل تو نام ہے باقاعدہ انڈین سٹیزنز کے، اور وہ کیوں دیں گے فنڈنگ؟ کیا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے بھارت کی کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ کی یا نہیں کی؟ لیکن وہاں سے ہو تو رہی ہے پاکستان تحریک وہ یہ انصاف۔ پراکسی ہے، پی ٹی آئی بیسیکلی انڈیا کی پراکسی ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب پاکستان اور انڈیا دو بدو ہیں، آمنے سامنے ہیں، تو پی ٹی آئی یہاں پہ پھر بھی یہی کچھ کر رہی ہے، ہمارے فوجی جوانوں پہ، افسران پہ تنقید کرنا، اداروں پہ کرنا، اور یہ سارا کچھ، اور براہ راست جو انہوں نے حملے کیے، خود پنجاب حکومت کا جو رپورٹ سبمٹ ہوا تھا 9 مئی سے متعلق کیسز کے اندر، اس میں یہی لکھا ہوا تھا نا کہ یہ جو 9 مئی کا یہ کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی جلسہ نہیں تھا، پری پلان تھا۔ اور خود پھر جو پی ٹی آئی کے قائدین جو چھوڑ کے گئے پی ٹی آئی کو، انہوں نے مانا کہ عمران خان نے جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت سی ای سی میں جو سینٹرل، اس میں یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ذریعے 9 مئی کا ایونٹ جو ہے وہ کیا گیا، اور اس میں ہم انڈین ہاتھ کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب دوبارہ وہی حالات پیدا ہو گئے ہیں اس طرح کے۔ اب فل فلیج وار کی طرف جب ہم جا رہے ہیں، جب اس نے ہماری سرحدوں، ہماری اس کو سالمیت کو وائلیٹ کیا، ہمارے 25 سے زائد سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، سویلین کو ٹارگٹ کیا، تو اب ہمیں یہ توقع ہونی چاہیے اپنی پاک فوج سے کہ ان کو جو ہے منہ توڑ جواب دے۔ اب ہمارا جو اٹیک ہوگا وہ لیجیٹیمیٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ انڈیا نے پہل کر کے ہمیں جواز دے دیا، اور وہ جو یو این او کا چارٹر ہے، اس کا آرٹیکل 51 ہے 51 آلموسٹ، ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی سالمیت پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنا حق کے دفاع رکھتے ہو، اور پھر آپ جوابی کارروائی کا بھی حق رکھتے ہو۔ تو اب جوابی کارروائی ہم نے کرنی ہے، لیکن جب جوابی کارروائی ہوگی تو میرا تو خواہش ہے، میری ایکسپیکٹیشن ہے اپنی فوج سے کہ آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈین سینا کو جا کے اڑائیں، انڈین فوج پہ اٹیک کریں، آپ سری نگر کو یا پٹھان کوٹ پہ، بہرحال آپ کریں، وہ آپ کی وہ ہے، وہ آپ کی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن میرا اور مجھ جیسے لاکھوں شاید پاکستانیوں کا یہ خواہش ضرور ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اب اس کو جب جواز مل گیا ہے، جب وہ اقوام متحدہ کے اپنے کنونشن کے تحت، ان کے چارٹر کے تحت انڈیا پہ اٹیک کرنے کا اس کو جو ہے حق حاصل ہو گیا ہے، تو اس میں پھر ان کو چاہیے یہ جا کے جو ہمارے پانی پہ، جو ہمارے دریاؤں پہ انڈیا نے ڈیم بنائے ہیں، جو اس میں آبی جارحیت کر رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کریں، یہ ڈیم اڑا دیں۔ مطلب میرا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ باقی بہرحال بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے۔ تو ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں، اور اس میں جوابی کارروائی کی بات کی گئی ہے، کچھ فیصلے بھی ہوئے ہیں، اور رات گئے جب بھارت نے دراندازی کی تو اس کا بڑا ریگرس جواب دیا گیا، بہت جارحانہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، ایل او سی پر پوسٹیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، پوری بریگیڈ کو تباہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، جن میں فرانسیسی ساختہ، روسی ساختہ اور اسرائیلی ساختہ ڈرون بھی شامل تھا۔ تو اس طرح پاکستان نے دنیا کی بڑی ٹیکنالوجیز کو شکست دی ہے۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔